بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین لعنت اللہ علی القاذبین۔ پاکستان اور دنیا بھر میں سچ کہنے سچ سننے والوں کو طارق خان کا سلام۔ مریم کی عیاریاں، مریم کی مکاریاں اور اب مریم کی بیماریاں میرا خاص موضوع رہے گا اس ولاگ میں۔ پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے بات کروں گا۔ ایک طرف گزشتہ روز پنجاب اسمبلی میں بجٹ پیش ہو رہا تھا تو دوسری طرف پنجاب اسمبلی کے بالکل باہر وہاں پر سرکاری ملازمین، خاص طور پر اساتذہ سراپائے احتجاج تھے اور ان پر ڈنڈے برسائے جا رہے تھے۔ کرپشن کے حوالے سے فیصل ووڈا نے کچھ ایسے انکشافات کیے ہیں، میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ پاکستان میں بہت ہی بڑے پیمانے پر موجودہ رجیم کرپشن کر کے ثواب دارین حاصل کر رہی ہے، اور شاید یہ موجودہ رجیم ان حدوں کو بھی کراس کر گئی ہے جو کہ ان کو لانے والوں نے ان کے لیے متعین کی تھیں۔ تو لگتا ایسا ہے کہ ان کو لانے والی جو قوتیں ہیں وہ اب اس قدر مایوس ہیں کہ وہ ان کو چھٹی کریں گی۔ 3-4 بڑے ناموں کا تذکرہ کروں گا جن کی کرپشن کے اسکینڈلز اس وقت سر عام آ رہے ہیں اور دوبارہ کچھ کیسز بھی کھولے جا رہے ہیں۔ کتنی بڑی کرپشن ہوئی ہے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، تو میرے ساتھ جمع رہیے گا، میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا۔ اور آخر میں اگر وقت ملا تو تھوڑا سا کشمیر کے بھائیوں کو بھی یاد کریں گے۔ راولہ کوٹ سے وہ طوفان جو کہ احتجاج کی صورت میں کشمیر سے اٹھا ہے، اس کا رخ اب مظفر آباد کی طرف ہے اور بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ کیا آئیں گے نتائج، یہ بھی آگے جا کر انشاءاللہ آج کے اسی ولاگ میں ڈسکس کریں گے۔ اپنے موضوعات پر آنے سے پہلے شروع میں آپ سے ہمیشہ کی طرح یہ گزارش ہے، آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، وقت کے یزیدوں، وقت کے فرعونوں نے میرے جیسی آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے، اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔ جی میرے دوستو، ذرا پہلے بات ہو جائے مریم کی عیاریوں اور مریم کی مکاریوں کی، اور اب تازہ ترین مریم کی بیماریوں کی۔ مریم نواز کے حوالے سے میں نے پہلے بھی 3-4 ولاگ بنائے ہیں، میری لسٹ میں موجود ہیں، آپ دیکھیے گا۔ خاص طور پہ مریم کے حوالے سے جو بھی میں نے ولاگ بنائے ہیں، میں نے مریم کی بیماری کو لے کر اظہار ہمدردی بھی کیا ہے، ان کی صحت کے لیے دعا بھی کی ہے کہ اللہ جو بھی بیمار ہیں ان کے لیے اچھی دعا کرنی چاہیے، تو میں نے بھی کی کہ اللہ اسے صحت دے دے۔ لیکن مریم بیمار ہے ہی نہیں ہے، وہ بیمار ہوگی تو اس کی صحت، یہ تو مریم کی عیاریاں ہیں اور مریم کی مکاریاں ہیں جو مریم کی بیماریوں تک اسے لے آئی ہیں۔ ہوا کیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں مریم لچکتی، مٹکتی، لہراتی، دل بہلاتی پنجاب اسمبلی پہنچی ہے۔ اگر اسے ایسے شدیدہ کینسر جیسا لاحق موذی مرض لاحق ہے اور اس کی تھراٹ کے حوالے سے ہے کہ اس کا کینسر سویئر قسم کی پوزیشن میں وہ ہے، ایسے حالات میں یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا کینسر کا مریض جس کی بہت ہی میجر سرجری بھی ہو رہی ہو، تو وہ اسمبلی کے اجلاس میں کیسے آ سکتا ہے؟ لیکن مریم نواز اسمبلی پہنچی اور کافی دنوں کے بعد مریم نے اپنا درشن کروایا، مریم کی ٹک ٹاکیاں بھی بنی۔ بجٹ میں کیا ہوا یہ بھی آپ کی خدمت میں ابھی میں رکھتا ہوں۔ تو مریم اپنی سکیوں کے سنگ وہاں پر پہنچی۔ مریم کے ساتھ 2-3 تو اس کی سکیاں ہیں جو عموماً آپ بھی دیکھتے ہیں، مریم اورنگزیب ہو یا آزما بخاری ہو یا اینا پرویز بٹ ہو، لیکن کل مریم کے اس جلوس میں کچھ اور 3-4 لڑکیاں بھی مجھے نظر آئیں جن کے نام مجھے تو نہیں آتے، ان کے نام کیا ہیں۔ بہرحال مریم کی پنجاب میں حکومت کرنے والی طلاق یافتہ سہیلیاں جو ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اب ان 3-4 کا تو مجھے پتہ ہے 3-4 طلاقیں لے کر انہوں نے ثواب دارین حاصل کیا ہے۔ جو مریم کی نئی 3-4 سکھیاں آئی ہیں ان کے حوالے سے کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہیں، تو میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کتنے مردوں سے طلاقیں لے کر وہ مریم نواز تک پہنچی ہیں اور پنجاب اسمبلی کس حیثیت سے آئی ہیں، یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ اگر بجٹ کی بات کریں تو مریم نے کہ اس بجٹ میں یہ بجٹ کیا تھا؟ مریم نامہ تھا، جیسے خبر نامہ ہوتا ہے یہ مریم نامہ تھا، شریف نامہ تھا۔ بجٹ میں تقریباً 21 اللہ اکبر 21 ایسے منصوبوں کا اعلان کیا گیا جن پر مریم نواز یا اس کے باپ کی تختی لگے گی۔ گزشتہ رات میں نے اپنے ولاگ میں خصوصی تذکرہ بھی کیا ہے کچھ کا، تو 21
یہ آپ ذرا سن لیں بجٹ سپیچ. 21 جگہ مریم نواز کا تذکرہ ہے اور اس کے باپ کا تذکرہ ہے کہ ان کے نام سے یہ ہیلتھ کے حوالے سے مریم نواز کے نام سے اب کلینک بنیں گے. اور یہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ BHU ہوتے ہیں پاکستان میں، اب یہ BHU جو پنجاب میں بنیں گے ان کا نام مریم نواز ہیلتھ کلینک ہوگا. مریم کی تصویریں لگائی جائیں گی. کچھ ٹریکٹرز دکھائے گئے ہیں کہ پنجاب کے کسانوں کو گرین ٹریکٹر نام کی ایک اسکیم ہے، دیے جائیں گے. اور وہ کچھ ٹریکٹرز ہیں جن کو گرین کلر کیا گیا ہے، اور اس گرین ٹریکٹر کو لینے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ اس کے آگے آپ بڑی مریم نواز کی اور اس کے باپ کی تصویر لگائیں گے اور ثواب دارین حاصل کریں گے. راشن کارڈ کے نام سے پنجاب کے کیا کہتے ہیں، میں کیا کہوں اس کو، کہ ان کی تذلیل کہوں یا ان کی عزت کہوں، کہ آپ کو راشن کے نام سے ایک کارڈ جاری کیا جائے گا. اس کارڈ سے کو لے کر آپ جائیں گے مریم نواز کے آگے جھولی پھیلائیں گے، اور مریم نواز کی پنجاب حکومت آپ کو آٹے کا ایک تھیلا دے کر ثواب دارین حاصل کرے گی. 2 کلو چینی، 10 کلو آٹا، 1 کلو گھی، اور وہ پیکٹ آپ تھامیں گے. وہاں لوگوں کا رش پڑ جائے گا، عورتوں کو دھکے لگیں گے اور ذلیل ہو کر آپ یہ راشن حاصل کریں گے. اور یہ مریم نواز پنجاب کی بہتری کے لیے کر رہی ہیں. مریم نواز نے لیپ ٹاپ کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ لیپ ٹاپ، میں نے ایک لیپ ٹاپ خود بھی ایک طالب علم کے پاس دیکھا ہے. اس لیپ ٹاپ کی قیمت جو ہے وہ 4-5 جنریشن کے ہیں. اب کہتے ہیں کہ 7th جنریشن کے آئے ہیں اس کی جو لیپ ٹاپ آئے ہیں. یہ جو لیپ ٹاپ ہیں ان کی مالیت کی جو ہے تقریباً 40 سے 50 ہزار روپے بنتی ہے، جبکہ مریم نواز نے یہ لیپ ٹاپ 1 لاکھ روپے میں تقریباً 32 ہزار، انہوں نے کہنا یہ پنجاب حکومت کا کہ گزشتہ سال یہ لیپ ٹاپ طالب علموں میں تقسیم کیے ہیں، اور اس سے پاکستان کا وقار بڑھا ہے، مریم کی عزت بڑھی ہے، مریم کا وقار بڑھا ہے، ثواب دارین حاصل کیا ہے. تو یہ ہے میرے دوستو. اچھا، پنجاب کے اس کے علاوہ اگر بات کروں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کاش میرے پنجابی بھائی میری مروزات کو سمجھ بھی سکیں اور تھوڑا سا توجہ سے سن بھی لیں. پنجاب کے قبرستانوں پہ بھی مریم کی تصویریں، کفنوں پہ بھی اس کی تصویر لگا دو، لیٹرینوں پہ مریم کی تصویریں، گاڑیوں پہ، ہر طرف پنجاب میں صاف ستھرا. پنجاب کے نام سے کچرے کے جو باکسز ہیں ان کے اوپر بھی مریم نواز کی تصویریں ڈال کر ثواب دارین حاصل کیا جا رہا ہے. اب اس حوالے سے اگر میں مریم کی عیاریوں اور مریم کی مکاریوں کا کہہ رہا ہوں تو آپ یقین کیجئے اس میں کوئی مبالغہ نہیں، یہ میں حقائق آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. بیماری کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے پہلے عرض کر دیا مریم کی جو بیماری ہے یہ کیونکہ مریم اس وقت خطرے میں ہے، اس لیے مختلف اب بھاگنے کو تیار ہیں. یہ بھی آپ کو بتاؤں، یہ موجودہ رجیم چاہے پاکستان پیپل پارٹی زرداری، بلاول، شہباز کی پرواز تیار ہے اور مریم کی بھی پرواز تیار ہے. سوتروں کے انوسار مریم نے بڑے شوق سے 13 ارب روپے کا 13 ارب پاکستانی روپے کا جو طیارہ لیا تھا، وہ طیارہ خطرے میں ہے اور وہ طیارہ شاید آدھی قیمت پر بیچ دیا جائے. ٹھیک ہے جی، تاکہ اچھا، مریم کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی واحد وزیر اعلیٰ ہے جو بغیر سیلری کے وہ اپنے منصب کی سیلری نہیں لیتی، اور پاکستان کے عوام کے لیے اس کے دلوں میں بڑا جذبہ ہے، محبت کا بڑا ہمدردی ہے پاکستان کے غریب عوام سے. ذرا یہ کہانی بھی کھولتے ہیں. اب آتے ہیں فیصل واڈا کی طرف. فیصل واڈا نے بھی کچھ انکشافات کیے ہیں اور کچھ سٹیٹسٹک میں نے اٹھائے ہیں. پاکستان میں اس وقت میں نے کہا یہ رجیم جانے کو تیار ہے، اور اس کو لانے والے بھی اس سے میرے خیال میں تو مایوس ہیں. شرجیل میمن اس شکنجے میں، اس کے بارے میں خبریں ہیں کہ اس کے لیے کیس تیار کیا جا رہا ہے نیب میں، اور کیس اس پر 450 ارب روپے کی کرپشن. یہ ذرا سن لیجئے، 450 ارب. میرے جیسا غریب آدمی بلکہ وہ مشین لگا کے بھی ان نوٹوں کو گنتا رہے تو میرے خیال میں ہماری ایک عمر تو لگ جائے گی ان نوٹوں کو گننے میں. 450 ارب کی کرپشن کی ہے. شرجیل میمن نے ثواب دارین حاصل کیا ہے. ڈاکٹر عاصم کا نام آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا.
اس پر کیس بھی چلے، یہ جیل میں بھی آیا، لیکن آج کل وہ سندھ میں عیاشی کی زندگی کراچی میں گزار رہا ہے۔ اور سنا ہے ڈاکٹر عاصم کا تو زرداری کا جو گھر ہے، آصف زرداری کا، اس میں اس کے لیے مخصوص ایک کمرہ ہے، وہاں جا کر وہ آرام کرتا ہے اور ثواب دارین حاصل کرتا ہے۔ ڈاکٹر عاصم اس سے بھی دوست شرجیل میمن سے آگے ہے، اور اس نے 482 ارب کی کرپشن کا سکینڈل بنا تھا، جس سے اسے مبرہ قرار دے دیا گیا تھا، اسے وہ کیس ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ اب سنائیں یہ کیس دوبارہ جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بلکہ یہ کیس دوبارہ نیب میں اس کی فائلیں کھلنا شروع ہو چکی ہیں۔ اور سب سے بڑا جو پاکستان کی تاریخ کا کسی انڈیویجول کی کرپشن کا سکینڈل تھا، وہ آج چیمہ، جو کہ نون لیگ کا مریم نواز کا بہت ہی قریبی آدمی ہے، نواز شریف کا بہت ہی قریبی آدمی ہے، اس پر 1860 ارب، جی ہاں، شرجیل میمن 450 ارب، ڈاکٹر عاصم 482 ارب، اور آج چیمہ پر جو کرپشن کا آ رہا ہے جی 1860 ارب روپے کی یہ کرپشن کی ہے۔ لیکن مریم نواز تنخواہ نہیں لیتی، وہ مفت میں پاکستان کے عوام کی خدمت کرتی ہے اور ثواب دارین حاصل کرتی ہے۔ یہ تمام چیزیں دوبارہ میڈیا پر آنا اور ان پر باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ یہاں پر میں دیکھ رہا تھا 3-4 ولاگ میں نے دیکھے ہیں، اور متی اللہ جان بڑا سنجیدہ انسان ہے، متی اللہ جان کا ولاگ بھی آپ دیکھیے گا۔ متی اللہ جان نے بھی اس حوالے سے جو کچھ اعداد و شمار بتائے ہیں، تو میں نے جو اپنی تحقیق کے مطابق بتائے ہیں، اس نے بھی اپنی تحقیق آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح سے کچھ اور بھی سنجیدہ یوٹیوبر جو اپنے عوام تک سچ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں ریکمینڈ کروں گا آپ صدیق جان کے، اور ضیاء بلوچ کو آپ نہیں دیکھتے، میرے خیال میں ضیاء بلوچ کے ولاگ میں دیکھتا ہوں، اور بہت اچھے ولاگز ہوتے ہیں۔ اسی طرح فیاض والانا صاحب کے بہت اچھے ولاگز ہوتے ہیں، وہ اب تک سچ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ سے میری گزارش ہوگی کہ وہ لوگ جو سچ بولتے ہیں، عمران ریاض خان بھی سچ کہتا ہے، تو ایسے لوگوں کو آپ ضرور دیکھا کریں، ان سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ سمینہ پاشا بہت اچھا کرتی ہیں، تو ان کو بھی آپ دیکھیا کریں گے۔ عالیہ شبیر وہ بھی اچھے ولاگ کرتی ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ خواتین ہماری یوٹیوبرز بھی ہیں، بہت اچھے ولاگ بناتی ہیں، سچ پہنچاتی ہیں، تو ان کے ولاگ کو آپ دیکھا بھی کریں، آگے شیئر بھی کیا کریں۔ تو میں کر رہا ہوں، اور میرے اس چینل کو، یہ تو آپ کی میں آواز بنتا ہوں، آپ کا اپنا چینل ہے، اسے بھی ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔ اب ہم آتے ہیں جی آگے کی طرف بڑھتے ہیں، ذرا بات کرتے ہیں کشمیر کی۔ کشمیر کا یہ مسئلہ تھا، میں نے گزشتہ 2-3 ولاگز میں کہا، آپ یقین کریں ایسے حل ہو جاتا۔ یہ ایک دن کی بات بھی نہیں تھی، چند گھنٹوں کی بات تھی۔ کشمیریوں نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب انہیں غدار اور باغی وغیرہ کہا جا رہا ہے۔ کشمیری غدار نہیں ہیں میرے پاکستانیوں، کشمیری باغی نہیں ہیں، کشمیری پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں اور کشمیری پاکستانی ہیں۔ ایک بات، کشمیریوں کا مطالبہ کیا تھا کہ وہ 12 سیٹیں جو کہ کرپشن کی وجہ سے، وہ لوگ جن کا کشمیر سے کوئی تعلق ہی نہیں، ان کا کاروبار، ان کا رہن سہن، بلکہ 1-2 ممبران کی تو ایسی کہانیاں بھی آئی ہیں کہ وہ پنجاب اسمبلی کے بھی رکن ہیں، اور وہ کشمیر اسمبلی کے صرف کرپشن کے لیے ممبر بنتے ہیں، اور وہاں پر بوقت ضرورت ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے کشمیر کی یہ کمیٹی ہے، اس کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں یہ سیٹیں نہیں چاہیے۔ اب کشمیر والے جب کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ 12 جو باہر سے 12 غدار، 12 بکاؤ مال کرپٹ لوگوں کو آپ ہمارے اوپر آ کر بٹھاتے ہو، ہمیں یہ نہیں چاہیے، انہیں نکالو۔ اگر کشمیری یہ کہہ رہے ہیں تو تمہیں تکلیف کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا مطالبہ ہے جو رکاوٹ بنی ہے، اور جس ایک مطالبے کی وجہ سے بھائی کشمیر کو بچانے کے لیے ان 12 سیٹوں کو گولی مارو۔ کشمیری کہہ رہے ہیں ختم کرو تو ان کو ختم کر دو، بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر مذاکرات کی ٹیبل پر اگر یہ بیٹھتے، ابھی تک انہوں نے دیکھیں، انہوں نے یہ ایران کی ثالثی کروا رہے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کی ثالثی کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں پاکستان کا وقار بڑھ رہا ہے۔ تو لعنت ہے تمہاری ثالثیوں پر۔ تم اپنے ملک کے اپنے بلوچی بھائیوں سے، اپنے پٹھان بھائیوں سے، اپنے ٹرائبل ایریا سے، اپنے افغان بھائیوں سے، اپنے آپ کشمیری بھائیوں سے، ان سے تم مصالحت نہیں کر سکتے، یہاں پر تم صلح سوائی نہیں کر سکتے، تو تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو۔
تو کشمیر میں اب یہ راولہ کوٹ کشمیری وہ انسپیکٹڈلی دیکھیں غیر متوقع، مجھے بھی یہ امید نہیں تھی جس تعداد میں کشمیر کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں سے لوگ اس احتجاج میں شریک نہیں ہیں۔ اتنے لوگوں کو تم مار بھی نہیں سکتے، کافی ساروں کو تم نے مار دیا، مار کے بھی تم انہیں ڈرا نہیں سکے، انہیں جھکا نہیں سکے۔ اور کشمیر کے حالات کچھ مختلف ہیں، یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ڈی چوک آئیں گے، آپ گولیاں مارو گے، وہ لاشیں چھوڑ کے آئیں گے، ان کے وہاں گھر ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو لوگ کے پی کے سے گئے تھے، ڈی چوک گئے تھے، آپ نے گولیاں ماری، ان کی لاشوں کو بھی کچل دیا۔ مرید کے میں آپ نے لبیک کے معصوم بچوں کی لاشوں کو بھی روڈوں پر کچل دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر ان کا کوئی ہمدرد تھا ہی نہیں، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ان کو کھانے کا نہیں تھا، ان کو رہنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ کشمیر میں یہ مسئلہ نہیں ہے، سارے کشمیری ایک دوسرے کو پورا وہ کھانا دے رہے ہیں، جہاں سے قافلے گزرتے ہیں کشمیری خود انہیں کھانا پانی رہنے کے معاملات کسی کو وہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں۔ یہ احتجاج اب تک آپ ختم نہیں ہو سکتے، اس میں آپ کو بہرحال اگر آپ نے میں مختصراً یہی کہوں گا، یہ ایک ایسا طوفان ہے۔ اور اس وقت جو تقاریر تازہ ہو رہی ہیں، پہلے کشمیریوں نے کبھی ایسی تقریریں نہیں کی، اب یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ تو تمہیں یہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کل تقریر کی اور اس میں کھل کر تم یہ سمجھتے ہو کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، تمہیں یقین ہے کہ تم منزل کی جانب تم منزل کو کھو رہے ہو۔ آپ فضل الرحمان صاحب نے بھی کل ماشاءاللہ اچھی تقریر کی تھی، آپ وہ ضرور سنیے گا۔ تو کشمیر کے حوالے سے میں تو یہی سمجھتا ہوں میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، یہ جو انہوں نے جس نہج پر یہ مسئلہ پہنچا دیا ہے، اس کے بعد واپسی کا ایسی ہی جگہ پہ آپ ہم نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہم اس مقام پہ پہنچیں جہاں سے واپسی کا کوئی رستہ نہ رہے۔ ابھی بھی وقت ہے میرے خیال میں، اگر یہ کریں تو اچھا۔ فیصل ووڈا کے حوالے سے میں ذرا بات کروں گا۔ فیصل ووڈا کسی پارٹی کے ٹکٹ سے تو وہ سینٹر نہیں ہوا، لیکن وہ سینٹر ہے، منتخب سینٹر ہے۔ فیصل ووڈا کو سینیٹر بننے میں پیپل پارٹی نے بھی ووٹ دیے، نون لیگ نے بھی دیے، یا انہوں نے ہی دیے ہوں گے، پتہ نہیں ہے کس نے ووٹ دیے، وہ سینٹر بنا کیسے؟ وہ ان دونوں کی آج کل لترول اور چھترول کر رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کو کرپشن کی کہانیاں بتائیں، یہ بھی فیصل ووڈا کے انکشافات ہیں۔ فیصل ووڈا نے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم، وہ ترامیم جن کی وجہ سے پاکستان کے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا، 26ویں اور 27ویں ترامیم کے حوالے سے اس نے پہلے کہا تھا کہ یہ ہوں گی۔ میری ذاتی رائے بھی یہ تھی کہ یہ ترامیم نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ جو 26ویں اور 27ویں ترمیم ہے، انہوں نے آئین پاکستان کو دیکھیں، یہ پاکستان کا آئین ہے میرے سامنے، ان دو ترامیم نے اس مقدس آئین کا بیڑا گرک کر دیا۔ اس آئین میں جو کچھ ہے یہ آئین سارا گیا، ٹھپ ہو گیا۔ 27ویں اور آئینی ترمیم خود غیر آئینی ترامیم ہے۔ آئینی دیکھیں 27ویں اور 28ویں آئینی ترامیم غیر آئینی ترامیم ہیں۔ اب غیر آئینی ترامیم اس آئین کا حصہ کیسے بن سکتی ہیں، لیکن بن گئی ہیں۔ فیصل ووڈا نے وقت سے پہلے کہا تھا۔ اب فیصل ووڈا کے انکشافات یہ ہیں کہ یہ جانے والے ہیں۔ ان کی کرپشن کے والے میں بھی فیصل ووڈا بات کر رہا ہے کہ یہ کرپٹ ہیں، میں نے آپ کو کچھ دیے۔ اگر لمبی بات ہو جائے گی، اگر میں زرداری، یوسف رضا گیلانی، ان لوگوں کی کرپشن کی کہانی پر آؤں گا تو یہ ولاگ بہت لمبا ہو جائے گا۔ اس وقت میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اس وقت مجھے اجازت دیجیے۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں۔ اپنا خود خاص خیال رکھیے گا۔ آج کل ملک پاکستان میں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا محفوظ و نگہباں ہو، اللہ میرے پاکستان کا محفوظ و نگہباں ہو۔ اللہ حافظ۔